غریبی دکھاں وچوں دکھ ہی ولڑا تے جس دا نام غریبی سجن بیلی چھڑنے جاندے رشتے دار قریبی ہر چیز تے قادر قدیر ہے تو ہر چیز تے قادر قدیر ہے تو جو چاہے سو کر کے بخا دینا ہے اوے پانی اٹھے زمین کھلا دینا ہے تھما باج اسمان ٹکا دینا ہے اوے ابرا کافر جدو کعبہ نو ڈھونے آیا ابابیلا نو حکم سنا دینا ہے او چونگا چونگا کریاں کیر دینے تو انہاں دے بانگو بنا دینا ہے او تیرا مقصد ہوئے ہاتھی نو مارنے دا او تیرا مقصد ہوئے ہاتھی نو مارنے دا انہیں سنڈ تے گیڑی لڑا دینا ہے اوے بھلا ہاتھی تے گیڑی دی کی نسبت اپنی قدرت منظر دکھا دینا ہے اوے موسیٰ آکھیا تسی ہاں کلیاں کیوں مالک رام نے آئیاں اوے موسیٰ آکھیا تسی ہاں کلیاں کیوں مالک رام نے آئیاں پردے وچوں رو کر بولیاں اسی شعیب نبی دیاں جائیاں تے موسیٰ آکھیا ہن کیوں نہیں آندا تو ہاڈا باپ پیارا تے لڑکیاں آکھیا سن تو ساتھوں اوے مومن مخلص نیکا باپ ساڈا ہن بڈھا ہویا تے جسے وچ کمزوری اسی دوویں بہناں بکریاں چاریے تے ویر نے ساڈا کوئی او کل علاقہ دشمن ساڈا تے پانی پین نہیں دیندا اس گل پاروں جو بابی ساڈا ایک کوئی رب دسیندا دوستو میرے بہنیں مبارک ہوئے جنہ مسجد حاضر کی اللہ تبارک و تعالیٰ میرا ٹائم ہوگا وہ آخر انشاءاللہ کام آئے گا ایک روڑا جڑا وقت ہے ضائع نہیں جائے گا انشاءاللہ ان کی قیمت ہوئے گی جنہیں گھر بیٹھے نے سنتے نے انہوں کی قسمت سونگی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندیاں انہوں نے بلان ہے جنہوں نے انہوں پیار ہوگا میرے بھائیو انشاءاللہ اس کے بعد حافظ سان لئی حمزہ صاحب ماشاءاللہ جزاک اللہ ساڈے بھائی ماشاءاللہ بھائی شہزاد صاحب ساڈے مہمان نے تے انشاءاللہ وہ بیان کریں گے کہ میرے بھائی بڑے شوق ذوق نال ان کا بیان سن قاری شہزاد صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ماشاءاللہ بڑی ہی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ الحمدللہ نماز تراویح کے اندر بڑی ہی خوبصورت انداز میں بڑی ہی خوبصورت آواز میں الحمدللہ قرآن پڑھا گیا اور آپ تمام دوستوں نے سنا اور ماشاءاللہ حافظ احسان الہی صاحب نے بہت ہی خوبصورت آواز میں نماز وتر کی ادائیگی کروائی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ
ان کے علم و عمل کے اندر مزید برکت ڈالے۔ یہ قرآن بڑی ہی عظیم کتاب ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ قاری احسان الہی صاحب کا آپ بڑے ہی زبردست انداز میں خطاب سنیں گے۔ چونکہ مجھے قاری صاحب نے دعوت دی تھی تو ان کی دعوت پر میں انشاءاللہ چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ چونکہ رمضان المبارک بڑی ہی تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے، اور آج الحمدللہ 26ویں روزے کی نماز تراویح پڑھی گئی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، خاص کرم ہے کہ مالک کائنات نے ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے، غلطی انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ وہ انسان نہیں جس سے غلطی نہ ہو۔ انسان کی پہچان غلطی سے ہوتی ہے۔ جب غلطی کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ انسان ہے۔ اگر غلطی نہ ہو تو اسے فرشتہ کہتے ہیں۔ جس سے غلطی ہو اسے اسے انسان کہتے ہیں۔ اور بہترین انسان وہ ہے، سب سے اعلیٰ انسان وہ ہے، سب سے افضل انسان وہ ہے، سب سے مقام و مرتبے والا انسان وہ ہے جب اس سے غلطی ہوتی ہے، جب اس سے گناہ ہوتا ہے، جب اس سے خطا ہوتی ہے، جب وہ گناہوں میں لپٹ جاتا ہے، فوری طور پہ اپنے ہاتھوں کو بارگاہ خداوندی کے سامنے اٹھاتا ہے، اپنی جبین نیاز کو خالق کائنات کے آستانے کے سامنے جھکاتا ہے، اپنے عرش والے خدا کے سامنے اپنے آنسوؤں کو بہاتا ہے، عرش والے خدا کے سامنے روتا ہے، عرش والے خدا کو مناتا ہے، عرش والے خدا کے سامنے اپنی غلطیوں کو پیش کر کے پورے اخلاص کے ساتھ ندامت و شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سے توبہ کرتا ہے۔ ایسا انسان سب سے بہترین انسان ہے، ایسا انسان سب سے اعلیٰ انسان ہے، ایسا انسان مومن والا انسان ہے۔ ایسے انسان کا کیا کہنا؟ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جو مومن ہوتا ہے، جو صاحب ایمان ہوتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کا طرز زندگی کیسا ہوتا ہے۔ جب اس سے غلطی ہوتی ہے، جب اس سے خطا ہوتی ہے، جب اس سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو وہ گناہ کو یوں محسوس کرتا ہے جیسے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور کوئی بھاری پتھر اس کے اوپر گرنے والا ہے اور اس کی جان کو ہلاک کرتا ہے۔ یہ مومن بندے کی مثال ہے۔ اور فاسق و فاجر جو بندہ ہوتا ہے، اس بندے کی مثال کونین کے تاجدار نے بیان فرمائی ہے۔ جو فاسق و فاجر ہوتا ہے، جو اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہوتا ہے، جو قرآن و سنت کی پابندی کرنے والا نہیں ہوتا، جو اللہ کے گناہوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو نیکی کی توفیق دی لیکن وہ نیکی کو چھوڑ دیتا ہے، برائیوں کی طرف مائل ہوتا ہے، برائی کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ اور ایسے شخص کی جو مثال ہے، کائنات کے امام نے فرمایا اس طرح ہے کہ اگر کوئی مکھی اس کے ناک کے اوپر آ کر بیٹھ جائے، وہ ایسے ہاتھ مار کے اڑا دے گا، وہ گناہ کرتا ہی چلا جائے گا اور گناہ کرتا ہی چلا جائے گا، توبہ اور استغفار کی اسے توفیق نہیں۔ یہ ہے فاسق و فاجر بندہ۔ اور ایک بندہ مومن ہے، ایک بندہ صاحب ایمان ہے، ایک بندہ فاسق ہے، ایک بندہ فاجر ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے، کونین کے تاجدار نے فرمایا اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ جب اس کے دل کے اوپر سیاہ نقطہ لگتا ہے،
وہ توبہ کرتا ہے, اللہ سے معافی مانگتا ہے, اللہ سے التجائیں کرتا ہے, عرش والا خدا اس کے دل کو دھو دیتا ہے. ایک اور بندہ ہے جب وہ گناہ کرتا ہے لیکن توبہ نہیں کرتا, اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی نہیں مانگتا, تو جب توبہ نہیں کرتا وہ گناہ کر کر کے اس کا دل زنگ سے بھر جاتا ہے. جب دل زنگ سے بھر جاتا ہے اسے توبہ کی توفیق نہیں ہو پاتی ہے. اس لیے اللہ سے توبہ کیا کرو, اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو, اللہ سے التجائیں کیا کرو, اللہ سے دعائیں کیا کرو. آج یہ اس لیے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے چونکہ آج 26واں روزہ ہے, رمضان بڑی تیزی کے ساتھ ہماری زندگیوں سے گزر رہا ہے. اللہ پکار پکار کے کہہ رہا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا. اور لوگوں آؤ توبہ کرو, اللہ سے استغفار کرو, اللہ سے, اے ایمان والو اللہ سے معافی مانگو, اپنے گناہوں کی معافی مانگو. اللہ کیا فرما رہا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ. اور اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرنے والوں, گناہوں کے اوپر ڈوبنے والوں, رشوت میں ملوث ہونے والوں, سودی کاروبار کرنے والوں, آؤ جتنے بھی گناہ کرنے یہ ہے, بے حیائی کو فروغ دینے والوں, اللہ کی گناہوں میں اللہ نے نیکی کے لیے پیدا کیا لیکن تم گناہوں میں لپٹے ہوئے ہو, اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر لیا ہے. عرش والا آواز لگا رہا ہے, عرش والا صدا لگا رہا ہے, آؤ میری عدالت کے اندر مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. میں معاف نہ کروں تو مجھے خالق کائنات کس نے کہنا ہے؟ مجھے مانگو سے, مجھ سے مانگو تو صحیح. لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. اللہ کی رحمت کتنی عظیم الشان ہے. 100 بندے کا قتل, 99 بندے کا قتل کرنے والا. کائنات کے امام نے فرمایا چل رہا ہے, دل کے اندر تمنا پیدا ہوئی ہے, دل کے اندر تڑپ پیدا ہوئی ہے, رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر, رب کی عدالت میں کھڑا ہو کر رب کو کیا جواب دوں گا. نکل پڑتا ہے, ایک پادری کے پاس پہنچتا ہے, کہا میں نے 99 قتل کیے ہیں, بتاؤ مجھے معافی مل سکتی ہے کہ نہیں مل سکتی؟ اس نے کہا نہیں مل سکتی. اس نے اس کی بھی گردن کو اڑا دیا, 100 قتل ہو گئے. پھر نکلتا ہے, آگے جاتا ہے, ایک عالم کے پاس پہنچتا ہے, فرماتا ہے کہ بتاؤ مجھے معافی مل سکتی ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا اگر تو پورے اخلاص کے ساتھ میدان عمل میں نکلا ہے تو وہ معاف کرنے والی ذات آسمان پہ بیٹھی ہے, تیرے گناہوں کے اوپر معافیوں کے قلم پھیر. لا تقنطوا من رحمت اللہ, رب کہہ رہا میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. اور وہ نکلتا ہے اور اس نے کہا تو اس نیک لوگوں کی بستی کی طرف چلا جا, اب دیکھنا رب معاف کر رہا ہے. معافی کے کس طرح رب بہانے ڈھونڈتا ہے, اپنے بندوں کو کس طرح معاف کرتا ہے. سچی توبہ تو کرو, پورے اخلاص کے ساتھ توبہ تو کرو. رب کس طرح معافیاں کے گناہوں کے اوپر معافیوں کے قلم پھیرتا ہے. وہ بندہ نکلتا ہے, جا رہا ہے, جاتے جاتے ہوئے اس کی روح قفس انصری سے پرواہ ہو جاتی ہے, وہ فوت ہو جاتا ہے, اس فانی دنیا کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے. جنت کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں, جہنم کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں. جنتی کہتے ہیں اسے جنت میں لے کے جانا ہے, جہنمی کہتے ہیں اسے جہنم میں لے کے جانا ہے. دونوں فرشتوں کے درمیان مکالمہ ہے. ایک تیسرا فرشتہ انسانی روح اختیار کر کے آتا ہے اور ان دونوں کے درمیان کیا فیصلہ کرتا ہے کہ جس طرف سے یہ آ رہا تھا اگر اس طرف سے فاصلہ کم ہے تو دوزخی فرشتے لے جائیں گے, لیکن اگر جس طرف سے جا رہا تھا اس طرف فاصلہ کم ہے تو جنتی فرشتے لے جائیں گے. میں کمال جاؤں عرش والے خدا کی رحمت پر, میں کمال جاؤں عرش والے کی قدرت پر, میں کمال جاؤں عرش والا کتنا بڑا قدیر ہے, وہ کتنا بڑا رحیم ہے, وہ کتنا بڑا رحمان ہے. عرش والے خدا کی رحمت کس طرح جوش
میں آتی ہے. مالک کائنات نے اس کے دل کو دیکھا ہے, اس کے دل کے اخلاص کو دیکھا ہے, اس کے دل کے خوف کو دیکھا ہے, اس کے دل کے ڈر کو دیکھا ہے. مالک کائنات نے اس کے دل کی سچی توبہ کی تڑپ کو دیکھا ہے. عرش والے خدا نے زمین کو حکم دے دیا, جس طرف سے یہ جا رہا تھا اس طرف سے سمٹ جا, جس طرف سے آ رہا تھا اس طرف سے وسیع ہو جا. اللہ اس طرح اپنے بندوں کی مدد کرتا. لا تقنطوا من رحمت اللہ, لا تقنطوا من رحمت اللہ. سلیم ٹاؤن کے واسیوں, اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو, اللہ کے سامنے گڑ گڑا لو. مالک کائنات نے زمین کو حکم دیا, زمین وسیع ہو گئی, جس طرف جا رہا تھا زمین تنگ ہو گئی. پھر ہوا کیا, عرش والے خدا کے طرف سے ان فرشتوں نے زمین کو ماپا, جس طرف جا رہا تھا فاصلہ اس طرف کم تھا. جنتی فرشتے اٹھا کے اس کو جنت کے اندر لے گئے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو, رب سے التجائیں کرے, رب سے دعائیں کرے. رب معاف کرنے پہ قادر ہے. ایک خاتون ہے, ایک مرد ہے. صحیح بخاری کے اندر اس خاتون اور مرد کا واقعہ موجود ہے جنہوں نے ایک کتے کو پانی پلایا. مالک کائنات نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا. رب تو معافی کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے, رب تو صدائیں لگا رہا ہے, رب تو آوازیں لگا رہا ہے کہ آؤ اور رات کی تاریکی میں اٹھو, دن کے اجالوں میں گناہ کرنے والوں, رات کی تاریکی میں اٹھ کے مجھ سے معافی مانگو. میں تمہارے گناہوں کے اوپر معافیوں کا قلم پھیر دوں گا. اور عرش والا صرف معافیوں کے اوپر, گناہوں کے اوپر معافیوں کے قلم ہی نہیں پھیرے گا, بلکہ عرش والا خدا. لیکن ہوگا کیا؟ اب ہمارے معاشرے کے اندر ایک کنسیپٹ ہے. بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں, قاری صدیق صاحب بھی میرے ساتھ اکثر و بیشتر ہوتے ہیں, جی ہم گناہ کر لیتے ہیں, کیا ہمیں معافی مل جائے گی؟ ہم نے کہا جی مل جائے گی. اب اس کا مطلب یہ کیوں ہوتا کہ بندہ اس لیے معافی مانگے کہ یہ میں نے گناہ آگے کرنا ہے. اگر اس نظریے کے ساتھ معافی مانگ رہا ہے, کوئی نہیں ہن گناہ کر لینے ہیں, معافی مانگ کے پھر گناہ کر لیں گے, اس بندے کی توبہ قبول نہیں. توبہ کی قبولیت کے لیے پہلی چیز ہے وہ ہے اخلاص. اخلاص ہونا چاہیے. اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی اور چیز کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے کہ آج میں توبہ کر رہا ہوں لیکن اپنی ذاتی مفادات کے لیے پھر وہ گناہ کروں گا. نہیں, اخلاص کے ساتھ, پوری یکسوئی کے ساتھ, بغیر کسی ملاوٹ کے اللہ سے توبہ کرے. اور دوسری جو شرط ہے توبہ کے لیے, جس گناہ کی وہ معافی مانگ رہا ہے اس کے اوپر ندامت و شرمندگی کا ہونا بھی ضروری ہے. تیسری چیز ترک معاصی, اس گناہ کو ہمیشہ چھوڑ دینے کی تڑپ بھی اس کے اندر ہو. کتنی چیزیں ہوتی؟ اخلاص, ندامت و شرمندگی, اور تیسری چیز ہے ترک معاصی. اب ایک بندہ اپنے سامنے شراب رکھ لے, ایک گھونٹ پیے, اللہ مجھے معاف کر دے, پھر رکھ دے, پھر پی لے, اللہ مجھے معاف کر دے. رشوت لے رہا ہے, رشوت دے رہا ہے, معافی مانگ لی, پھر رشوت دے رہا ہے, لے رہا ہے, سودی کاروبار کر رہا ہے, اللہ سے معافی مانگ رہا ہے. یہ معافی نہیں ہوگی. ترک معاصی, اس گناہ کو مکمل طور پہ چھوڑ دے, پھر انسان کی کیا ہوگی بھی؟ توبہ قبول ہوگی. یہ تین چیزیں اپنے پلے باندھ لیں, اخلاص, ندامت و شرمندگی اور ترک معاصی. اچھا ایک اور بھی چیز بتاتا چلا جاؤں. صغیرہ گناہ جو ہوتے ہیں, صغیرہ گناہ, وہ تو بندہ ظہر کی نماز پڑھے, عصر کی نماز پڑھی, ظہر سے عصر کے گناہ ختم. عصر اگر مغرب کی پڑھی, عصر سے لے کے مغرب تک گناہ معاف ہو جاتے ہیں. عشاء کی نماز پڑھی, مغرب سے لے کے عشاء تک کے جتنے صغیرہ گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. فجر کی نماز پڑھی, فجر سے لے کر عشاء تک جتنے گناہ ہیں وہ اللہ سارے کے سارے معاف کر دیتا ہے. کچھ ہوتے ہیں گناہ کبیرہ, جو بڑے گناہ ہوتے ہیں, ان کے لیے الگ سے توبہ کرنی پڑتی ہے. جب تک آپ توبہ نہ کریں گے اللہ وہ گناہ معاف
نہیں کرے گا. اچھا یہ تو تھے صغیرہ گناہ. کبیرہ گناہ. کچھ گناہوں کا تعلق ہے حقوق العباد سے. یہ بات جو میں کرنے جا رہا ہوں نا، یہ بات یہ بڑی اہم ہے. یہ جو بات میں ابھی کرنے جا رہا ہوں، کچھ گناہوں کا تعلق کن سے ہے بھائی؟ کن سے ہے بھائی؟ میں خود بلانا چاہ رہا ہوں. کن سے ہے بھائی؟ حقوق العباد، بندوں سے، جن کا تعلق بندوں سے ہے. اگر کسی بندے کا حق مارا ہے، اگر کسی بندے کو تکلیف دی ہے، اگر کسی بندے کا مال ہڑپ کیا ہے، اگر کسی بندے کے ساتھ زیادتی کی ہے، اگر کسی بندے کے ساتھ ظلم کیا ہے، اگر کسی شخص کو گالی دی ہے، اگر کسی کے ساتھ جبر کیا ہے، اگر کسی کا مال ہڑپ کیا ہے، اگر کسی کی جائیداد پہ قبضہ کیا ہے، اگر کسی کا مال چورایا ہے، اگر کسی کے اوپر ظلم و ستم کیا ہے، اگر کسی غریب کا مال ہڑپ کیا ہے، ایسا بندہ تہجد میں اٹھ کر رب سے دعائیں کرے، رب سے التجائیں کرے، رب سے معافی مانگے، رب نے معاف نہیں کرنا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ معاف ہو جائے. صغیرہ کے لیے آپ نماز پڑھیں گے اللہ معاف کر دے گا، وضو کریں گے اللہ معاف کر دے گا. کبیرہ کے لیے آپ کو کیا کرنی پڑے گی بھائی؟ توبہ کرنی پڑے گی. لیکن جن گناہوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے، وہ آپ نمازیں پڑھیں، آپ دعائیں کریں، آپ ہاتھ اٹھائیں، رب نے ان گناہوں کو معاف نہیں کرنا. رب نے ان گناہوں کو معاف نہیں کرنا. یہ حدیث بیان کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، اور انشاءاللہ اس کے بعد ایک تفصیلی خطاب شروع ہوگا. اور یہ حدیث بڑی ہی قابل غور ہے. اس حدیث کو توجہ سے سن لیجئے گا. کونین کے تاجدار نے، مدینے کے تاجدار نے، آمینہ کے در یتیم نے، وضحیٰ کے چہرے والے نے، علم نشرہ کے سینے والے نے، یا ایھا المزمل کی کملی والے نے، یا ایھا المدثر کی چادر والے نے، وما ینطق عن الہویٰ کی مقدس و مطہر زبان والے نے، پیغمبر مصطفیٰ نے، سرور کون و مکان نے، خاتم النبیین نے، امام کائنات نے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو مخاطب کیا. اور میرے صحابہ بتاؤ مفلس آدمی کون ہے؟ مفلس. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس بندے کے پاس درہم و دینار نہیں ہے وہ بندہ مفلس ہے. جس بندے کے پاس پیسے نہیں ہے وہ بندہ کیا ہے بھائی؟ مفلس ہے. کائنات کے امام نے فرمایا نہیں. صحابہ میں بتاؤں مفلس کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کس کو مفلس کہتے ہیں؟ کائنات کے امام نے فرمایا مفلس اس بندے کو کہتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن آئے گا، اس کا نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا پڑا ہے، اس کا نامہ اعمال نمازوں سے بھرا پڑا ہے، اس کا نامہ اعمال نفل و نوافل سے بھرا پڑا ہے، اس کا نامہ اعمال صدقہ خیرات سے بھرا پڑا ہے، اس کا نامہ اعمال زکوٰۃ سے بھرا پڑا ہے، اس کا نامہ اعمال روزوں سے بھرا پڑا ہے، اس کا نامہ اعمال حج سے بھرا پڑا ہے، اس کا نامہ اعمال قرآن کی تلاوت سے بھرا پڑا ہے، اس کا نامہ اعمال ذکر الہی سے بھرا پڑا ہے. بڑا نیک ہے، اللہ کے دین کی تبلیغ کرتا ہے، اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہے. نامہ اعمال کے اندر نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی، لیکن کیا کیا ہوگا؟ وَقَذَفَ هَذَا وَشَتَمَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَدَمَ هَذَا. کائنات کے امام نے فرمایا دنیا کے اندر رہ کر کسی کے اوپر اس نے تہمت لگائی ہوگی، کسی شخص کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا، کسی کا قتل کیا ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا پڑا ہے، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں. اتنی زیادہ نیکیاں لے کے آنے والا ظاہری بات ہے جنت میں ہی جائے گا. لیکن آؤ ایک بندہ آئے گا کہے گا اللہ یہ وہ شخص ہے، یہ وہ بندہ ہے جس نے میرے اوپر جھوٹی تہمت لگائی تھی. اے اللہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا تھا، میں نے یہ غلطی نہیں کی تھی. اے اللہ اس بندے نے جان بوجھ کے میرے اوپر تہمت لگائی تھی.
اللہ اس بندے کی نیکیاں اٹھا کے اس بندے کو دے دے گا. ایک بندہ آئے گا, اللہ اس نے مجھے گالیاں دی تھی, اللہ اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دے گا. وہ بھی چلا جائے گا, اے اللہ اس نے میرے مال کے اوپر قبضہ کیا تھا, اللہ اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دے گا. ایک اور بندہ آئے گا, اے اللہ اس نے مجھے قتل کیا تھا, اللہ اس کی نیکیاں اٹھا کے اس بندے کو دے دے گا. اب یہ جو بندہ تھا اس کے پاس نیکیاں تھی, عبادت تھی, بڑا نیکوکار تھا, ادھر سے بندے آتے گئے ہیں, نیکیاں ان کو ملتی گئی ہیں. اب اس بندے کے پاس کوئی نیکی نہیں رہ گئی, یہ بندہ نیکیوں سے خالی ہے. دنیا میں رہتے ہوئے جن کے اوپر ظلم کیا ہے وہ لوگ آتے جائیں گے, ان لوگوں کے گناہ اٹھا کے اس بندے کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے, پھر اس بندے کو اٹھا کے جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا. اس لیے ایسے بندے کو مفلس کہتے ہیں. آج ہم نے اس بات کا تہیہ کرنا ہے کہ ہم نے جن بندوں کو تکلیف دی ہے, جن بندوں کو گالیاں دی ہے, جن کا مال ہڑپ کیا ہے, جن کی جائیدادوں پہ قبضہ کیا ہے, جن کے اوپر ہم نے ظلم کیا ہے, ہم نے آج ہی جا کے ان سے معافی مانگنی ہے انشاءاللہ. یہ جو توبہ ہے, آپ جتنی مرضی عبادت کریں, اللہ نے یہ گناہ معاف نہیں کرنا. اس کا تعلق بندوں سے ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے, اور یہ ماہ مقدس کے جو روزے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ رحمت کے اندر قبول فرمائے. یہ جو رات کا قیام کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی بارگاہ رحمت کے اندر قبول فرمائے. اور جن بھائیوں نے ماشاءاللہ یہ رونق لگائی ہے اللہ تعالیٰ ان کی یہ محنت و کوشش و کاوش کو بھی قبول فرمائے. اور اللہ تعالیٰ قاری صدیق صاحب ماشاءاللہ بہت یہاں پہ الحمدللہ بے لوث ہو کر خدمت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی بھی خدمات کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ جزاک اللہ. اسلامی باتوں کے ماشاءاللہ درجے برسے قاری شہزاد صاحب ماشاءاللہ ایک اور پروانہ انشاءاللہ آنا ہے. پروانہ تو کہتے ہیں جل جانے والے کو, پروانہ تو کہتے ہیں جل جانے والے کو, جو جلتا نہیں وہ پروانہ نہیں. اب میرے بھائی ایک اور پروانہ تھوڑے سامنے انشاءاللہ بیان کریں گے, قاری احسان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
له لحافظون اللهم صل وسلم على نبينا ومولانا محمد ایک بک انگریز بنائیے ایک بک انگریز بنائیے تے دوجی بک دا نام قرآنی تے ایک بک وچ دنیا رل گئی تے دوجی بک تو دور انسانی تے ایک بک وچ سبق غیرت دا تے دوجی بک دا مقصد انسانی او فیس بک نہیں ہوتی کم ہونا جتے کم ہونا قرآن محبت کا اظہار فرماؤ میں مختصر جی گفتگو کرنا چاہنا اللہ ہی آسرا اللہ ہی آسرا تے کل جہان دا اللہ ہی آسرا تے کل جہان دا اللہ ہی آسرا تے کل جہان دا نبی دا چین حسین دی مائی اللہ ہی آسرا تے کل جہان دا اللہ ہی آسرا کل جہان دا زہرا میرے نبی دے چینی اللہ ہی آسرا نبی ہی رہنما وہی ہے پیشوا نبی ہے رہنما وہی ہے پیشوا اکھاں دی چین حسین دی مائی نبی ہی آسرا حضرات محترم اللہ پاک دا بڑا احسان ہے اللہ دا بڑا ہی فضل ہے کہ جس مال کے کائنات نے سانو اپنے گھر اندر اکٹھے ہون دی توفیق عطا فرمائی اور سانو باروں بازاروں اٹھا کر کے بار دیاں محفلاں تو اٹھا کر کے مالک کائنات نے سانو اپنے گھر دے اندر لے آ کر کے بٹھا دیتا ہے اور نماز بھی ادا کی تھی قیام بھی کیتے اللہ پاک اپنی بارگاہ چے قبول کر کے ساڑھے واسطے باعث نجات بنائے اور جو کچھ سنے اللہ دا قرآن سنے حافظ صاحب نے پورا مہینہ اللہ پاک نے قرآن دیا تلاوتاں کیتیاں نے ماہ سیام دے اندر ماہ رمضان دے اندر تساں احباب نو اللہ دا قرآن سنائے اللہ پاک قبول کر کے حافظ صاحب واسطے اور ساڑھے واسطے باعث نجات بنائے بڑے اعزاز اور خوشی کی بات ہے کہ اللہ پاک نے اس ننھے جے پھول دے دل دے اندر اپنی کتاب نو محفوظ فرمایا اور انہاں نے اللہ دا قرآن سنایا میں دعا کرنا اللہ پاک انہاں نو ساری عمر قرآن کریم یاد رکھن دی توفیق عطا فرمائے حضرات یہ قرآن اللہ پاک دی بڑی ہی برکت والی کتاب ہے بڑی ہی عظمت والی کتاب ہے یہ قرآن کریم اللہ پاک دی اتنی عظیم کتاب ہے کہ جنہوں اللہ پاک نے ہدایت کا مرکز بنا دیتا ہے کہ بندہ رہنمائی حاصل کرے بندہ اندے تو رہنمائی لے کر کے اپنی زندگی نو گزارے یہ قرآن اللہ پاک نے تمام جہانہ دا ذکر بنا دیتا ہے اللہ پاک نے اس قرآن نو شفا بنا دیتا ہے اللہ پاک نے اس قرآن نو
بندے واسطے صدقہ جاریہ بھی بنا دیتا ہے اللہ پاک نے اس قرآن نو بندے دے دل دی بہار بنا دیتا ہے اللہ پاک نے اس قرآن نو بندے دیاں اکھاں دا نور بنا دیتا ہے اللہ پاک نے اس قرآن کریم نو تمام جہانہ دے واسطے ہدایت ایک سرچشمہ بنا کر کے بھیجیا ہے اور فرمایا اے میرا ذکر ہے کہ میں تمام جہانہ واسطے بنایا اللہ اکبر کبیرہ جنہاں نے اس قرآن دے نال پیار پایا جنہاں نے اس قرآن دے نال محبتاں پائیاں اللہ پاک نے وقت دے بادشاہ بنا دیتے جنہاں نے اس قرآن دے نال محبتاں کیتیاں جنہاں نے اس قرآن دے نال وفاواں کیتیاں اللہ پاک نے جنت دے شہزادے بنا دیتے جنہاں نے اس قرآن دے نال پیار پایا جنہاں نے اس قرآن دے نال محبتاں کیتیاں جنہاں نو لوگ ماڑے سمجھن جنہاں نو لوگ معمولی جا سمجھن جدوں دل دے اندر جدوں سینے دے اندر مالک کائنات دا قرآن آیا اللہ نے وقت دا امام بنا چھڈے سبحان اللہ ایک قرآن بڑی عظمت والی کتاب تے جنہاں نو اللہ پاک نے قرآن دیتا ہے قرآن نو بھلا دیتا قرآن تو دوریاں اختیار کر لیاں اللہ پاک نے دنیا بھی تنگ کر دیتی اللہ آخرت بھی تنگ کر دین گے جنہاں نے قرآن نو اللہ دے ذکر تو منہ موڑ لیا اللہ نے معیشت بھی تنگ کر دیتی اللہ نے دنیا دا گزران بھی تنگ کر دیتا اللہ پاک نے دنیا دے اندر رہندیاں ہویا ذلیل و رسوا کر دیتا آئیے قرآن دے نال پیار پائیے ایک بشر حافی نام ہے بندے دا نام بشر حافی ہے اپنے وقت دے اندر گزرے اپنے وقت دا امام ہے یہ بشر حافی ان دا نام بشر ہے حافی انہوں اس طرح کیا جاندہ ہے کہ پیران چے جُتی نہیں سی پاندہ ایک تے نہ چلتا جا رہے ہیں راستے دے اندر چل دیاں ان دے پاؤں دے نیچے قرآن دا ورق آ گیا ان دے پیر دے نیچے قرآن دا صفحہ آ گیا ان نے قرآن دا صفحہ چکیا صاف کیتا اچھی جگہ تے رکھ دیتا اور اس تو بعد انہیں اپنی ساری عمر زندگی دے اندر کدی پیران چے جُتی نہیں پائی کہ میری پیر دی جُتی دے تھلے قرآن دا برک آیا ہے کہتے میں بے ادمہ چے شمار نہ ہو جاواں یہ بندہ فوت ہو گیا ایک بندے نو خواب آئی اللہ پاک نے بشر حافی دے نال ملاقات کروائی خواب دے اندر پوچھ دے او بشر داستے صحیح یار اللہ پاک نے تیرے نال سلوک کی تے کہنے لگا یار میں ایک معمولی جا آدمی سا گنہگار جا بندہ سا اللہ دے قرآن دی حفاظت دی کرن دی وجہ تو اللہ پاک نے مینوں جنت دا وارث بنا دتا تے جنہاں نو اللہ نے قرآن دے کر کے جنہاں دے دل دی بہار قرآن بنا دیتی انہاں دی عظمت دے کیا کہنے چند گزارشات تواڈے سامنے رکھنا چاہنا ذرا مختصر ٹائم دے اندر اپنی بات کو ختم کراں گا توجہ میرے ول میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں کملی والے دا سونا تے مٹھا نام آ جائے جدوں آمینہ دے لال دا عرفہ تے آلہ نام آ جائے جدوں میرے محبوب دا سونا تے عظمتاں والا نام آ جائے سلیم ٹاؤن دے عباسیاں اپنی زبان نو چپ نہ رکھیا کر ایک بار میرے محبوب دا نام سن کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات تے درود تو پڑھے گا کائنات دا رب تیرے 10 گناہاں نو معاف فرما دے گا ایک بار آمینہ دلال دا نام سن کے درود تو پڑے گا کائنات دا رب تیرے 10 نیکیاں تیرے نام اعمال اندر درج فرما دے گا زیادہ مرتبہ نہیں ایک بار آمینہ دلال دا نام سن کے زمین تے درود تو پڑے گا جنت دے اندر 10 درجے میرا مولا تیرے بلند کر دے گا جدوں نبی پاک دا نام آ جائے جھوم کے محبت نال درود پڑھ دیا کر میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر جاندہ شروع اندر تہاڈا ذوق کیوں نہ تازہ کردا جاواں کہ آقا تے درود تے سلام پڑھیے آقا تے درود تے سلام پڑھیے ہر گھڑی ہر صبح شام پڑھیے پڑھیا درود دے بلاواں ٹل گئیاں کملی والا آیا تے بہارا شیشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہارا مل گئیاں آؤ اج ذکر حبیب کریے
اپنا بلندی دے نصیب کریے آؤ آج ذکر حبیب کریے اپنا بلندی دے نصیب کریے پڑھیا درود تے پڑھیا درود تے بلندیاں مل گئیاں مکے ہم خوشیاں بہاراں مل گئیاں اللہ اکبر کبیرہ آؤ لوگ میرے محبوب دا نام کتنیاں عظمتاں والا میرے محبوب دا نام کتنیاں برکتاں والا آمینہ دے لال دا نام کتنیاں عظمتاں والا اللہ اکبر کبیرہ میرے محبوب دے نام اللہ پاک نے کتنے عظیم رکھے نے آمینہ دے لال دا نام گونجدا ہے تے اللہ تو بعد سب نالوں زیادہ اذان ہوے تے گونجے آمینہ دے لال دا نام تے سب نالوں زیادہ جتوں سورج چڑھدا ہے اوتھوں نبی پاک دا نام گونجن لگ پیندا ہے سورج جویں جویں سفر کردا جا رہا ہے جڑے جڑے ملک تو گزردا جا رہا اس ملک چ اذان دا ٹائم ہوندا جا رہا ہے اذاناں ہوندیاں جا رہیاں نے ایک تحقیق دے مطابق پوری دنیا دے اندر کوئی سیکنڈ ایسا نہیں جڑے سیکنڈ اندر میرے محبوب دا نام نہیں لیا جا رہا صبح شام آمینہ دے نال دا نام ہے اللہ اکبر کبیرہ آمینہ دے لال دے سینہ پاک تے اللہ دا قرآن نازل ہویا مالک کائنات نے فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین اللہ پاک نے فرمایا اسی اپنے ذکر نو تمام جہانہ دے واسطے بھیجے آئے اللہ اکبر کبیرہ جدوں اللہ پاک نے اپنے ذات دا تعارف کروایا مالک کائنات نے لفظ عالمین نہ تعارف کروایا جدوں آمینہ دے لال دیاں واریاں آئیاں اللہ پاک نے میرے محبوب دا تعارف کروایا تے لفظ عالمین دے نال جدوں اللہ پاک نے خانہ کعبہ دا تعارف کروایا اللہ پاک نے لفظ عالمین استعمال کیتا تے جدوں سونے قرآن دیاں واریاں آئیاں جدوں اللہ پاک نے ذکر دیاں واریاں آئیاں اللہ پاک نے اونوں بھی تعارف کروایا تے رب العالمین نے لفظ عالمین دے نال کروایا ہے اللہ اکبر کبیرہ کوئی بندہ کتاب لکھدا ہے کسی روپ دے اندر کوئی بندہ کتاب لکھدا ہے کسی روپ دے اندر لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کتاب دے اندر کسی شک شبے دی گنجائش نہیں ہے اللہ پاک نے اپنے قرآن نو بھیجیا مالک کائنات نے فرمایا یہ قرآن میں بھیجیا ہے ان دے اندر کسی شک شبے دی گنجائش میں نہیں چھوڑی اللہ اکبر کبیرہ تورات آئیے لوگاں نے تبدیل کر دیتی زبور زبور کتاب آئیے لوگاں نے تبدیلیاں لے آندیاں انجیل آئیے ان دے وچ تبدیلیاں آ گئیاں لیکن جدوں دا قرآن آیا ہے اج تک ان دی زیر دے وچ بھی تبدیلی نہیں آئی اللہ اکبر کبیرہ جاؤ پوری دنیا دا جائزہ لو جا کر کے تمہیں ترود دا تورات دا حافظ نہیں ملے گا جاؤ پوری دنیا دے اندر جا کر کے دیکھو تمہیں زبور دا حافظ نہیں ملے گا پوری دنیا اندر انجیل دا حافظ نہیں ملے گا اللہ پاک نے شرف بخشیا کہ نبی دی امت نو بخشیا ہے جاؤ پوری دنیا دے اندر چلے جاؤ پوری دنیا دے وچ جان دیاں لوڑاں کوئی نہیں اپنے محلے دے وچ جا کے راؤنڈ لا لے اپنی گلی دے وچ جا کر کے نکل جاتے نو کتے نہ کتے قرآن کریم دا حافظ ضرور مل جائے گا اللہ اکبر کبیرہ یہ قرآن کتنی عظمتاں والا جنہاں نے قرآن دے نال پایا اللہ پاک نے وقت دے بادشاہ بنا دیتے جنہاں نے قرآن دے نال محبتاں کیتیاں اللہ پاک نے بلندیاں تعریفاں عطا کر دیتیاں اللہ اکبر کبیرہ آ جاؤ قرآن دے نیڑے آ جاؤ نبی پاک دے فرمان دے نیڑے آ جاؤ یہ قرآن بڑیاں عظمتاں والا کتاب ہے جدوں ان دے نیڑے آؤ گے اللہ برکتاں بھی نازل کر دے گا اللہ تیرے مال اندر برکتاں پا دے گا اللہ تیرے رزق اندر برکتاں نازل فرما دے گا اگر تو بیمار ہے اللہ شفاواں عطا فرما دے گا تیرا کاروبار نہیں چلتا اللہ تیرا کام چلا دے گا اللہ اکبر کبیرہ تیرے کولے پریشانیاں نے دکھاں دے انبار لگا کر کے بیٹھے اللہ دے قرآن دے نال پیار پائے گا رب تیری زندگی تو دکھ ختم کر دے گا اللہ اکبر کبیرہ جاندا کیوں نہ دعوت دیندا جاواں مسلمان قرآن دی نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہاراں تکبیر اللہ تکبیر اللہ کہنا حدیث مولانا ناصر احسان صاحب مسلمان قرآن دی
نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہاراں کلام خدا نو جنہ سین لایا نبی نال رل کے انہاں لٹیاں بہاراں میں قرآن دی سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے میں قرآن دی نل میں قرآن دی ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے اے قرآن دی نل دلوں پیار پاوے جے قرآن دی نل دلوں پیار پاوے اے قرآن دے وچ منافع ہزاراں مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بغاراں آؤ لوگوں کیویں قرآن آیا بغاراں مل گئیاں کیویں قرآن آیا تے رحمتاں آ گئیاں اللہ اکبر کبیرہ میرے محبوب دے صحابہ اللہ دے قرآن نال پیار کرنے والے آمینہ دے لال دے صحابہ نبی پاک دے فرمان نال پیار کرنے والے آمینہ دے لال دے قرآن پڑھتے نے بڑیاں محبتاں دے نال قرآن پڑھتے نے اللہ اکبر کبیرہ اتنا قرآن پڑھتے نے کہ میرے محبوب دے پیراں تے سوجاں پہ جاندیاں نے اج تو تراویاں واسطے نہیں آندا کہ میریاں لتاں تھک جاندیاں نے اج تو اللہ دا قرآن سنن تاں نہیں آندا کہ قاری صاحب بڑی لمبی قرات کرتے نے اج تو اللہ دا قرآن سنن تاں نہیں آندا کہ قاری صاحب تے گھنٹہ کھڑوائی رکھدے نے اپنے نبی ول بھی کدی غور کریا کرنا اپنے محبوب دے ول بھی تک کدی غور کریا کر آمینہ تے لال مصلی تے کھڑے نے تے امت واسطے کھڑے نے اللہ اکبر کبیرہ میرے محبوب نماز دی حالت دے اندر نے آقا نے ہاتھ سینے تے بننے نے اللہ دا قرآن پڑھتے جا رہے نے کتنا قرآن پڑھیا میرے محبوب نے اللہ دے محبوب نے سورۃ بقرہ ختم کر لئیے پھر میرے محبوب نے سورۃ آل عمران شروع کر لئیے جدوں میرے محبوب نے سورۃ آل عمران شروع کی تھی وہ ختم ہو گئی آمینہ دلال نے نساء سورت شروع کر لئیے اللہ اکبر کبیرہ 5 پارے سوا 5 پارے قرآن پہ پڑھ دینے اتنا قرآن پہ پڑھیا میرے محبوب نے کہ میرے محبوب دے پیراں تے زخم ہو گئے نے آمینہ دے لال دے پیراں تے سوجاں پہ گئیاں میرے محبوب دے پیراں تے ورم پہ گئے نے اللہ کہندے نے میرے محبوب نہ جاگیا کر نہ میرا محبوب نہ جاگیا کر تیرے پیراں تے ورم پہ جاندے نے تیرے پیراں تے سوجاں پہ جاندیاں نے اللہ اکبر کبیرہ ایک شاعر نے بڑا خوبصورت ترجمہ کیتا ہے اپنی زبان دے اندر اللہ اکبر کبیرہ گٹھن راتاں مسلسلے دے گلوتیاں پیر سج جاندے خدایا کی نہ جاگ اتنا عبادت ہو جئی ہووے خدایا کی نہ جاگ اتنا عبادت ہو جئی ہووے نبی پاک نے سوا 5 پارے قیام کیتا کادے واسطے کیتا امتیا تیرے واسطے کیتا کادے واسطے کیتا توڑے واسطے کیتا ہے اللہ میری امت نو معاف کر دے اللہ میری امت نو بخش دے اللہ میری امت دے خطاواں نو معاف کر دے اللہ اکبر کبیرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اما جان میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی اہلیہ نے تے کنیاں عظمتاں والیاں اہلیہ نے کہ جنہ دے نکاح دا انتخاب کیتا ہے تے آسماناں والے رب نے کیتا ہے آج تیرے میرے رشتے دا کوئی انتخاب کرے کوئی ایم ایل اے انتخاب کرے تیری خوشی دا کیا عالم ہے کوئی قاری صاحب تیرے نکاح دا اہتمام کرے تیری خوشی دا کیا عالم ہے اس عظمت دے کیا بہنے نے نبی پاک کی شانہ دے کیا کہنے کہ اللہ پاک نے حضرت عائشہ کا انتخاب کیتا تے آمینہ دلال دے واسطے کیتا اللہ اکبر کبیرہ اماں جان کتنی عظمتاں والیاں نے اللہ اکبر کبیرہ آج کوئی جو مرضی کہندا پھر اماں جان دی عظمت نہیں کٹا سکتا آج کوئی جتنی مرضی اماں جان دے خلاف بکواس کرتا رہے اماں جان دی شان دے اندر فرق نہیں پا سکتا کیونکہ جنوں شانہ رب دے دے انہوں کون کٹا سکتا ہے جنوں عظمتہ رب دے دے انہوں کون کٹا سکتا ہے اللہ اکبر کبیرہ اماں جان دے بارے کیوں نہ 2 جملے عقیدت دے پیش کرتا جاواں کہ آقا دی پسینے نوں
نو خدا بندے سرتاج بڑا سونا اللہ اکبر کبیرہ انصار دیا بچیاں آئیاں انصار دیا بچیاں آؤ نے اماں جان دا شوہر تے ویکھ کر کے آئیے آؤ نا اماں جان دا خاوند تے ویکھ کر کے آئیے اماں جان دے کولے آ کے کی کہندیاں نے او بچیاں غیرت نال کہندیاں سن انصار مدینہ دیاں او کڑیاں غیرت نال کہندیاں سن انصار مدینہ دیاں تیرے سر دا اے شانی سرتاج بڑا سونا اللہ اکبر کبیرہ اس سرتاج کیویں نہ سونا ہوے جن لباں تے رب بول دے جنوں رب بلاوے تے بول دے ان دی عظمت تے کیا کہنے میری اماں جان دے عائشہ سردار میری اماں جان دے سر دے تاج دے عظمت تے کیا کہنے کہ جن دے لباں تے آسماناں دا رب بول دے اللہ اکبر کبیرہ اماں جان کہن لگیاں اب آقا سونیا تسی انیاں لمبیاں لمبیاں نمازاں کیوں پڑھدے جے آقا انہیں لمبے لمبے قیام کیوں کردے جے آقا جڑے گناہگار بندے نے اللہ کولوں معافیاں منگن گل سمجھ اندر آندی ہے اللہ دے محبوب پیغمبر جڑے لوگ گناہگار نے اگر اللہ دے سامنے نمازاں لمبیاں لمبیاں پڑھن نوافل لمبے لمبے ادا کرن تے گل سمجھ اندر آندی ہے سونیا تہاڈے ذمہ تے کوئی گناہ بھی کوئی نہیں سونیا تہاڈے اندر تے کوئی گناہ دا شک بھی کوئی نہیں آقا تہاڈے تے گناہاں نو اللہ پاک نے دور رکھ دیتا ہے آقا تسی پھر بھی انہاں لمبیاں نمازاں پڑھنے والے آقا سونیا تسی قیام دے اندر لمبا لمبا قرآن پڑھنے والے زیادہ تو زیادہ قرآن پڑھنے والے آقا سونیوں کی معاملہ کی ماجرہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میری پیاری بیوی عائشہ میں کیوں نہ اللہ پاک نے سامنے لمبیاں لمبیاں نمازاں پڑھا میں کیوں نہ زیادہ تو زیادہ قرآن پڑھا جس اللہ پاک نے میرے تے احسان ہی بڑے کیتے نے میں کیوں نہ دا شکریہ ادا کراں میں کیوں نہ دے سامنے نمازاں پڑھاں کہ جس محمد نو اللہ پاک نے بکریاں چرانے والے تو 1.25 لاکھ نبیاں دا امام بنا دیتا ہے کہ جس محمد نو اللہ پاک نے بکریاں چرانے والے تو فاطمہ دا بابا بنا دیتا حسن و حسین دا نانا بنا دیتا اللہ اکبر کبیرہ انیاں شانہ والا میرا مصطفیٰ انیاں عظمتاں والا میرا مصطفیٰ امتیاں دے واسطے رو رہے آئے امتیاں دے واسطے آنسو بہا رہے آئے آج دا مسلمان قرآن دے نیڑے نہیں آندا آج دا مسلمان قرآن نہیں پڑھدا آج دا مسلمان قرآن تو دور جاندے جاؤ جا کر کے ٹیسٹ لے لو کسی سکول دے اندر جا کر کے دیکھ لو تسی کسی کو جا کے اردو دی کتاب پڑھا لو تانوں فوراً پڑھ کے سنا دے گا انگلش دی کتاب پڑھوا لو تانوں فوراً پڑھ کر کے سنا دے گا کسی بچے دے سامنے کسی نوجوان دے سامنے آج دی ینگ جنریشن دے سامنے جا کے اللہ دا قرآن رکھ دے وہ تانوں پڑھ کے نہیں سنائے گا کیونکہ اسی اپنے بچیاں دی تربیت آپ خراب کر لئیے اپنے بچے نو خود بگاڑ لے آئے اسی قرآن تو دوریاں خود پا لئیاں نے اللہ اکبر کبیرہ یہ قرآن دے نیڑے آ جا اللہ عظمتاں دے دے گا یہ قرآن دے نیڑے آ جا اللہ عظمتاں تے شاناں نال نواز دے گا او جنہاں نو لوگ کمی سمجھن جنہاں نو لوگ کٹیاں سمجھن جنہوں انہاں دے دل دے اندر قرآن آیا اللہ نے وقت دا امام بنا چھڈیا ہے جنہ دے دل اندر اللہ دا قرآن آ گیا او پاوے کوئی موچی ہے پاوے کوئی تیلی ہے پاوے کوئی بھی ہے پاوے جتیاں سیندے پاوے کوئی لوارے جدوں دل دے اندر اللہ دا قرآن آیا اللہ نے وقت دا امام بنا دیتا لوگ قاری صاحب کہندے نہیں تھک دے لوگ حافظ صاحب کہندے نہیں تھک دے اور قاریاں دیاں تے شاناں ہی بڑیاں نے قاریاں دا تے مقام ہی بڑا ہے جنہاں دے سینیاں دے اندر اللہ دا قرآن آ گیا اون دی عظمت بڑی ہے آخری باتاں سن لو میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہنا وا کتنی شاناں اللہ پاک نے حافظ قرآن نو دینیاں تے حافظ قرآن دے والدین نو دینیاں ہیں جنہاں نے قرآن پڑھیا جنہاں نے والدین نے بچیاں نو قرآن پڑھایا قرآن اپنے سینے دے محفوظ کر لیا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک دا نام آوے جھوم کے درود پڑھیا کر میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر کیوں نہ جانتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے دو جملے نظر کرتا جاواں اللہ اکبر کبیرہ کوئی ان دے رتبے نہ کوئی تولے کوئی ان دے رتبے نہ
संग लगी जिंदे वर्गा ना कोई अल्लाह अकबर कबीरा आओ लोग हाफिज़ कुरान नु केड़ा शान मिलने वाला हाफिज़ कुरान दे वालिदैन नु केड़ा शान मिलने वाला कल क़यामत वाला दिन होएगा अल्लाह पाक दी कचहरी लगी होएगी लोग आ रहे होंगे कुछ लोग अल्लाह दे दरबार अंदर ऐसे आणगे जिन्हां दे सिरां दे उत्ते अल्लाह पाक ने नूरानी ताज रखे होंगे नूरानी ताज उन्हां दे सिरां दे ऊपर होंगे लोग रशक करके पता नहीं केड़े नबी ने पता नहीं केड़े पैगंबर ने जिन्हां नूं अल्लाह पाक ने शाना दे दित्तियां और उन्हां दे सिर चाँद ने जिहड़े उन्हां दे सिरां दे ऊपर ताज ने उनदे एक मोती दी रोशनी इतनी होएगी जिवें आसमान दा सूरज आसमान दे सूरज दी रोशनी भी उस मोती दा मुकाबला नहीं कर सकती इन्ने तो रोशन चराग वाला इन्ने रोशन मोतियां वाला ताज उन्हां दे सिरां ते होएगा लोग सवाल करनगे अल्लाह ये केड़े लोग ने जिन्हां दे सिरां दे ऊपर ऐसे नूरानी ताज ने अल्लाह फरमानगे मेरे हाफिज़ कुरान दे वालिदैन ने ये मेरे कार्य कुरान दे वालिदैन ने ये हाफिज़ कुरान दे वालिदैन ने कितनी शानां मिलणगियां हाफिज़ कुरान नु अल्लाह अकबर कबीरा ये ते वालिदैन दी शान है ते हाफिज़ कुरान दी शान की है हाफिज़ कुरान जन्नत दे अंदर जाएगा तुसी भी जाना कि नहीं जाना जे सारे जाना चाहते जे अल्लाह तुहानू सारियां नू जन्नतुल फिरदौस दा दाखले अता फरमाए अल्लाह मैनू भी तुहाडे नाल ले जाए अल्लाह कोलों जिदों मंगनी है जन्नतुल फिरदौस मंगनी है हूरां लैणियां ने जनाब शराब दियां नहरां लैणियां ने उत्ते जा करके शराबन तहूरा दियां नहरां लैणियां ने शहद दियां नहरां लैणियां ने दुध दियां नहरां लैणियां ने मंजर ही अजीब होएगा जनाब कारी साहब उत्थे होणगे सारे वीर उत्थे होणगे हाफिज़ साहब उत्थे होणगे तकिए लगा के बैठे होणगे क्या ठाठा होणगियां और जन्नत का नजारा कैसा होएगा अल्लाह पाक अल्लाहु अकबर कबीरा वो कैसी जन्नत अल्लाह पाक ने बनाई है फिर क्यों ना तो जुमले नजर करता जावा ओए तेरे लई रब ने जन्नत बनाई जिंदे वास्ते अल्लाह ने जन्नत बनाई ओ बोलते ओ तेरे लई रब ने जन्नत बनाई हीरे लाल मोतियां दी सेज बिछाई पाक साफ होरा तेरा तक दियां राह रब दी नमाज पढ़ बंदा रब दा अल्लाह अल्लाह कर चल मस्जिद आ अल्लाह अकबर कबीरा हाफिज़ कुरान अल्लाह कहणगे आना मेरा हाफिज़ कुरान आ जा आना कुरान दे कारी आ जा जन्नत दे दरवाजे तेरे वास्ते खुलने ने अल्लाह अकबर कबीरा जदों हाफिज़ कुरान जन्नत दे दरवाजे ते जाएगा जदों हाफिज़ कुरान कारी कुरान जन्नत के अंदर जाएगा अल्लाह फरमाएगा मेरे हाफिज़ कुरान सीढ़ियां चढ़नियां शुरू कर दे सीढ़ियां ते चढ़ना शुरू कर दे मेरे कुरान दियां तिलावत करनियां शुरू कर दे अल्लाह अकबर कबीरा हाफिज़ कुरान सीढ़ियां ते चढ़ना शुरू कर देवेगा कुरान पढ़ना शुरू कर देवेगा अल्लाह पाक फरमानगे ऐ मेरे कुरान दे कारी ऐ मेरे कुरान दे हाफिज़ जिथे वन्नास आएगा उत्ते तेरा मुकाम होएगा जिथे वन्नास आएगा उते तेरा मुकाम होएगा क्या पता ने हाफिज़ कुरान दियां क्या शाना ने हाफिज़ कुरान दियां अल्लाह अकबर कबीरा आज साडे इथे इलाके दे अंदर साडे मुआशरे दे अंदर कोई बीमार हो जाए कोई जानवर बीमार हो जाए कोई मसला बन जाए बीबी तोड़दी आंदी है ते कारी साहब कोल आंदी बच्चे आंदे ने वड्डे आंदे ने कारी कुरान कोल आंदे ने इमाम साहब कोल आंदे ने क्यों आंदे ने कि ये अल्लाह दा कुरान पढ़दे ने इन्हां दी जुबानां चों अल्लाह दा कुरान निकलदा है इन्हां दी जुबानां चों कुरान निकलदा है अल्लाह इन्हां दियां मोड़दा ही नहीं बंदियां दा गुमान है कि अल्लाह इन्हां दियां मोड़ते ही नहीं और एक गुमान कारी कुरान दे बारे हाफिज़ कुरान दे बारे और जाओ पूरी दुनिया के अंदर जा करके देखो पूरी दुनिया के अंदर कोई लोग एहतजाज करते ने कारोबार वास्ते दुकानदार एहतजाज करते ने साडियां दुकानां बंद कर दित्तियां गईयां स्टूडेंट सड़कां ते आके निकलते ने कि सानू नौकरियां नहीं मिल रहीयां जनाब होर लोग सड़कां ते आकर के एहतजाज करते ने कि सानू मुलाजमतां नहीं मिल रहीयां कदी किसी ने हाफिज़ कुरान नूं भी वेख्या एहतजाज करदे आ हाफिज़ कुरान नूं कदी वेख्या जे एहतजाज करदे आ ओए अल्लाह पाक ने मुकाम ही वखरा दे दिता है बंदा भावे ओने खाने खावे ना खावे जिन्ने खाने हाफिज़ कुरान खांदा है
जिन्ने खाने कारिया कुरान खांदे साड़ियां बीबियां जनाब खाना बनाया कोई चावल पकाए न करे खीर बनाइए या कोई अच्छी डिश बनाइए प्लेट दे अंदर पा करके उत्ते सोना कपड़ा रख करके बच्चे नु कहंदी जा कारी साहब नु दे करके आ जा हाफिज साहब नु दे करके आ अल्लाह अकबर कबीरा किसी दे करे कुर्बानी हो जाए या कोई बकरा ज़िबा कर देवे किसी दे करे कोई इवेंट में फंक्शन आ जाए कहंदे ने कारी साहब नु बुलावो उन्हां को दुआ खैर करवा लवो अल्लाह अकबर कबीरा इन्नियां शानां ते अल्लाह पाक ने दुनिया ते दे दित्तियां आखिरत अंदर ते अल्लाह ने मुकाम देना ही अल्लाह अकबर कबीरा आखिरी बात करके बात को खत्म करना चाहना मेरे महबूब कितना कुरान नाल प्यार करते ने आमिना दे लाल कितनी कुरान दे नाल मोहब्बत करते ने अल्लाह अकबर कबीरा मेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ओए नाम कितना प्यारे मेरे महबूब दा ओए नाम कितना मिठा मेरे महबूब दा नबी पाक दा नाम लईए मुंह ते खंड पै जांदी आमिना ते लाल दा नाम लईए सीने ठंड पै जांदी नाम ते होर भी बड़े ने दुनिया दे अंदर लेकिन सब नालों प्यारा नाम इत्थे केड़ा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम क्यों ना मोहब्बत का इज़हार करता जावा कि सब नाम प्यारे लगते ने सब नाम प्यारे लगते ने है बकरा नाम मोहम्मद दा सब नाम प्यारे लगते ने है बकरा नाम मोहम्मद दा अल्लाह दी बाज ज़माने अंदर अल्लाह दी बाज ज़माने अंदर है चर्चा मोहम्मद दा और जेड़ा मेरे महबूब दा नाम लेंदे जेड़ा मेरे महबूब दे दरूद पढ़दे ओनू की मिलदे ओनू की अल्लाह पाक अता कर दिंदे ने ओनू मालो ज़रे दी लोड़ नहीं ओनू मालो ज़रे दी लोड़ नहीं ओनू किसी भी चीज दी थोड़ नहीं ज़र माल ते माड़ियां खुद ज़मीन दे अंदर ज़मीन बुर्द कर दिता अल्लाह दे महबूब पैगंबर ने ऐता पढ़िया अल्लाह पता नहीं मेरी उम्मत दे नाल की सलूक करेगा मेरे महबूब ने रोना शुरू कर दिता कुरान पढ़ के आमिना दे लाल रोंदे पे ने मेरे महबूब अखा चों आंसू बहांदे पे ने रो रहे ने अल्लाह पाक ने आसमान ना तो देखिया अल्लाह पाक ने जबरील नु कहिया जबरील जा करके पता करके आओ मेरा महबूब क्यों रोंदा है मेरे महबूब दे रोन दी वजह की है हालांकि अल्लाह जानदे नहीं आमिना दा लाल क्यों रो रहे हैं अल्लाह जानते ने मेरा महबूब क्यों रो रहे हैं लेकिन मेरे महबूब दी अल्लाह पाक दी आमिना ते लादरा मोहब्बत का इजहार है अल्लाह पाक ने जबरील नु भेजिया जा जबरील पूछ करके आ मेरा महबूब रोंदा क्यों है जबरील आए कहने लगे सोने क्यों रोने अल्लाह दे महबूब पैगंबर फरमान लगे अल्लाह बेहतर जानदा है मैं क्यों रोना वा अल्लाह पाक ने जबरील नु फिर भेजिया जबरील जा करके पता करके आ मेरा महबूब क्यों रोंदा है अल्लाह दे महबूब पैगंबर फरमान लगे मैं अपनी उम्मत दे गम अंदर रो रहा वां मैं अपनी उम्मत दा गम लेके रो रहा वां पता नहीं कल क़यामत वाला दिन होएगा अल्लाह मेरी उम्मत दे नाल की सलूक करेगा अल्लाह पता नहीं मेरी उम्मत नाल केड़ा मामला करेगा अल्लाह पाक ने फरमाया मेरा महबूब रोना बंद कर दे सोनिया नबिया रोना बंद कर दे जिवें तू आखेगा मैं तेरियां ओवें ही मन्नी जाऊं मेरा महबूब गम ना कर मेरा महबूब रोना मैं तेन उम्मत के मामले के अंदर खुश कर दियांगा ओए उम्मतिया तू भी नबी को खुश करया कर और तू भी अल्लाह को राजी करया कर मेरे अल्लाह का वादा है मेरे अल्लाह का फरमान है मेरे अल्लाह का हुक्म है अगर चाहते हो कि मैं अल्लाह तुहाडे नाल प्यार करा फिर तुसी मेरे महबूब दी अतात करो मैं अल्लाह तुहाडे नाल प्यार करन लग जावां तुसी मेरे नाल प्यार करोगे मैं अल्लाह तुहाडे नाल मोहब्बतां करांगा तुसी मेरे नाल ला लो लो लगाओगे तुसी आमिना दे लाल दियां हदीसां मनोगे मैं अल्लाह तुहानू रंग ला देवांगा तुसी मेरे नाल प्यार करना चाहते हो मैं तुहाडे नाल प्यार करां फिर मेरे महबूब दी गल मन लो मेरे महबूब दे आखे लग जाओ मैं अल्लाह तेनू रंग ला देवांगा तेरे कारोबार अंदर बरकतां अता कर देवांगा तेरे लड़ाई झगड़ियां नू खत्म कर देवांगा आ ते सही ना मेरे दर ते आके मेरे महबूब दे नाल प्यार
کر اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے در تے آ جا اللہ رنگ لا دے گا مسجد دے اندر آ جا اللہ رنگ لا دے گا اللہ اکبر کبیرہ اپنی رات ویلے اٹھ کے اللہ دے سامنے رویا کر اللہ رنگ لا دے گا اللہ اکبر کبیرہ کیویں رنگ لاندا ہے میرا مالک کیویں کر نوازیاں کردا ہے آسماناں دا رب اللہ اکبر کبیرہ ایک شاعر نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا کہ اللہ دے در اُتے آتے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے اللہ دے در اُتے آتے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے اللہ دے در اُتے اللہ دے در اُتے آتے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے اللہ رحیم اللہ کریم اللہ رحیم اللہ کریم آگے تو رب نو منا تے دیکھی تینوں رنگ لگ جان گے اللہ رنگ لا دے گا اللہ چڑیاں لا دے گا اللہ دے سامنے آ کے اللہ نو منایا کر اللہ نو منانا اوکھا کوئی نہیں بندے نو منانا اوکھے رب نو منانا سوکھے اللہ کہندے نے بندے آ کے رون والا موئی بنا لا میں آپے مر جاواں اوے آ کے رونے والا موئی بنا لے میں رب تیری خطاواں نو معاف کر دیواں گا اللہ اکبر کبیر رب نو منایا کر رب نال لاڈ کریا کر رب نال پیار کریا کر رب نال محبت کریا کر اللہ تیری دنیا اور دنیا نو بھی آسان کر دے گا آخرت اندر بھی خیرہ عطا کر دے گا تے جنہاں نے اس قرآن تو منہ موڑیا جنہاں نے اس قرآن تو منہ موڑیا اللہ پاک نے انہاں دی دنیا دی معیشت نو تنگ کر دیتا کیونکہ اللہ دا قرآن اندر وعدہ ہے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشت ضنکا اے میرے بندے میرے ذکر قرآن تو منہ موڑ کے ویکھ میں رب تیری معیشت نو تنگ نہ کر دیواں تے مینوں رب کہنے اور جیڑا بندہ اللہ دے قرآن تو منہ موڑ دے اللہ 4 عذاب نازل فرما دیندے پہلا عذاب اللہ اس بندے دے اوتے اس قوم دے اوتے ظالم حکمران نو مسلط کر دیندے اللہ آسماناں دیاں بارشاں نو بند کر دیندے اللہ اس ملک اندر جو اس قوم دے اندر قید سالیاں نازل کر دیندے اللہ بندے دی معیشت نو تنگ کر کے رکھ دیندے کیویں معیشت نو تنگ کردے اج اسی قرآن تو منہ موڑیا اج اسی اللہ دے فرمان تو منہ موڑیا اللہ پاک نے بارشاں بند کر دتیاں اللہ پاک نے ظالم حکمران ساڈے اوپر مسلط کر دیتے اسی اللہ دے قرآن تو منہ موڑیا اللہ پاک نے قید سالیاں نازل کر دتیاں اللہ پاک دے قرآن تو منہ موڑیا اللہ پاک نے ساری معیشت نو تنگ کر دیتا تسی کہو گے اللہ پاک نے ساری معیشت نو کیویں تنگ کیتا اللہ تے سانو کھلا رہا ہے اللہ تے سانو پلا رہا ہے اور ساڈے ملک دے اندر ہر چیز موجود ہے ساڈے ملک دے اندر ہر چیز موجود ہے جاؤ جا کر کے میڈیا دیکھو جاؤ جا کر کے خبراں دیکھو جاؤ جا کر کے یونائٹڈ اسٹور دیکھو ساڈیاں ماواں ساڈیاں بیٹیاں ایک چینی خریدنے واسطے کلو چینی لین واسطے لمبیاں قطاراں دے اندر لگی ہیں شناختی کارڈ تے چینی مل رہی ہے شناختی کارڈ تے آٹا مل رہا ہے اللہ دی ناراضگی نہیں تے ساڈے نال کیے اسی اللہ دے قرآن تو منہ موڑیا اللہ نے معیشت تنگ کر کے رکھ دیتی جے اللہ دے قرآن دے نال پیار پاواں گے اللہ برکتاں نازل کر دے گا اللہ رحمتاں نازل کر دے گا اللہ نو منایا کر اللہ دے قرآن نال پیار پایا کر اللہ رحمتاں بھی کرے گا برکتاں بھی نازل کرے گا اللہ تینوں عزتاں بھی دے گا آ تے صحیح اللہ نو منا او آ کے اللہ دے سامنے انصب بہا آ کے اللہ نال لاڑ دے کر میرا مالک تیری عظمتاں دے اندر اضافہ کر دے گا اللہ اکبر کبیرہ کیویں رب نو منایا کر کیویں اللہ دے سامنے پیش ہویا کر آگے ڈالیا کر مصلا وچھا لیا کر وضو بنا لیا کر 2 نفل پڑھ کر کے اللہ دے سامنے رویا کر اللہ دے سامنے روے گا اللہ تینوں دنیا آخرت دے سب خزانے عطا کر دے کیونکہ میرا مالک پہلے آسمان تے آ کر کے سحری دے ویلے سرگی دے ویلے آوازاں لگاندے ہے کوئی بے روزگار میں انہوں روزگار عطا کر دیواں ہے کوئی میرے کوئی بیمار شفا منگنے والا میں اللہ کو منگیا کر اللہ نو منایا کر آخری 2 جملے سنا کر کے اپنے ویر کی فرمائش کو پورا کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہنا اللہ نو منایا کر اللہ نو منایا کر اللہ نو منایا کر کیویں اللہ پاک نو منانا ہے اللہ ایک بار جے تو من جاوے اللہ ایک بار جے تو من جاوے میرے دل وچ شوق بنا بندا او اللہ ایک بار جے تو من جاوے میرے دل وچ شوق بنا بندا
دل کرتے تیرے گھر جاواں اللہ دل کرتے تیرے گھر جاواں گھر جا کے تینوں میں مناواں اللہ میرے دل وچ شوق مناون دا اللہ میرے دل وچ شوق مناون دا اللہ ایک بار جے تو من جاوے میرے دل وچ شوق مناون دا اللہ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ سب عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ قرآن دے نال سچا پیار نصیب فرمائے اللہ نبی دی حدیث دے نال سب سچی محبت نصیب فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین